السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ خود حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں بھاگ کر ان میں سے کسی کے سر پر پہنچ جاتا، اس کے پیر میں تیر مارتا، وہ اس سے زخمی ہو جاتا، لیکن جب ان میں سے کوئی پیچھے مڑتا تو میں کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا اور پھر اس جگہ سے تیر اندازی کر کے حملہ آور کو زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ وہ میرے سامنے سے بھاگ جاتا، اور جب دشمن کسی پہاڑی درے میں پہنچ کر خود کو محفوظ سمجھنے لگتا تو میں پہاڑ کے اوپر پہنچ کر ان پر تیر برسانے لگتا یا پتھر ان پر گرانے لگتا۔ میری اس تیر اندازی اور پتھروں کی بارش سے وہ بری طرح تنگ آ گئے، یہاں تک کہ میری تیروں کی بارش نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زخمی ہو کر بھاگنے والوں نے 30 سے زیادہ نیزے اور اتنی ہی چادریں راستے میں گرا دیں تاکہ ان کا بوجھ کم ہو اور وہ آسانی سے بھاگ سکیں۔ وہ جو چیز بھی کہیں پھینکتے میں اس پر پتھر رکھ دیتا تاکہ بعد میں ان کو جمع کر سکوں، غرض میں ان کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ سوائے چند ایک کے وہ تمام اونٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے پیچھے رہ گئے۔ دشمن آگے نکل گیا اور خود میں بھی ان کے تعاقب میں ان اونٹوں سے آگے نکل آیا۔ اس طرح میں نے حملہ آوروں سے تمام اونٹ چھڑا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی پکار کے بارے میں پتہ چلا تو مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا کہ اے اللہ کے سوارو، تیار ہو جاؤ اور سوار ہو کر چلو۔ اس اعلان کے بعد گھڑ سواروں میں سے جو صحابی سب سے پہلے تیار ہو کر آئے وہ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہیں ابن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پھر باقی گھڑ سوار صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا سالار مقرر فرمایا اور حکم فرمایا، تم لوگ روانہ ہو جاؤ، میں باقی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں گا۔ چنانچہ یہ گھڑ سوار دستہ دشمن کی تلاش میں نکلا اور دشمن کے سر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سواروں میں سب سے پہلے جو شخص دشمن تک پہنچا ان کا نام محضر بن فضلہ تھا، انہیں اخرم ازدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آگے بڑھ کر دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بولے، اے ملعون لوگو، ٹھہر جاؤ، مہاجرین اور انصار تمہارے مقابلے پر نکل پڑے ہیں۔ اخرم ازدی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے دشمن کے قریب پہنچ گئے، ان کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مورچے سے نکل کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بولے، اے اخرم، ابھی دشمن پر حملہ نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو آنے دیں۔ یہ سن کر اخرم ازدی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، سلمہ، اگر تم اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ان کے الفاظ سن کر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، وہ فوراً آگے بڑھے، انہوں نے وار کر کے ایک دشمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ اسی وقت
ایک اور دشمن نے اخرم ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ دے مارا، وہ شہید ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے۔ ایک دشمن نے ان کے گھوڑے پر وار کیا، گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس پر وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ اسی وقت ایک گھڑ سوار ان کے مقابلے پر آیا، اس کا نام مسعدہ فزاری تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، تم مجھ سے کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرو گے؟ تلوار بازی، نیزہ بازی یا پھر کشتی؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، جو تم پسند کرو۔ اس پر اس نے کشتی لڑنا پسند کیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا، اپنی تلوار درختوں سے لٹکا دی، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے، انہوں نے بھی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی۔ آخر اللہ تعالی نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح یاب فرمایا۔ انہوں نے درخت سے لٹکی تلوار کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے مسعدہ کے بھتیجے پر حملہ کیا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر باقی اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کو لے کر لوٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کو ساتھ میں دیکھ کر فرمایا، ابو قتادہ تمہارا چہرہ روشن ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا چہرہ بھی روشن رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تم میں، تمہاری اولاد میں اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کی پیشانی پر پڑی، وہاں ایک زخم تھا اور تیر کا پھل زخم ہی میں رہ گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر کا وہ حصہ آہستہ سے نکال دیا، پھر ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اپنی ہتھیلی زخم پر رکھ دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے جوں ہی زخم پر ہاتھ رکھا تکلیف بالکل غائب ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسعدہ کا گھوڑا اور اس کے ہتھیار عطا فرمائے اور انہیں دعا دی۔ حضرت ابو قتادہ اور حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ہمارے سواروں میں بہترین سوار ابو قتادہ ہیں اور ہمارے پیدل مجاہدین میں بہترین پیدل سلمہ ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔